بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن شریف میں انجیر کی قسم کھائی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، کینسر سے بچاتا ہے، دل کے عارضے سے بچاتا ہے اور ہڈیوں کے لیے بہترین ہے۔ انجیر خشک یا تازہ کھانے سے بواسیر اور گنٹیا رفع دفع ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کم کھانے سے موٹاپا دور ہوگا۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ مچھلی کے فوری بعد انڈا یا انڈے کے فوری بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ دور ہوتا ہے، بدن دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ گردے ٹھیک کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پی لیں۔ مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال کر جب 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی جائیں۔ تمام نسخے ڈاکٹر کی مشاورت سے استعمال کریں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا فارمولہ: شکوے شکایتیں کم کریں اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں۔ نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہو، صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہو۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ کریم سے باتیں کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، نظر بد لگنے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ شریف پوری پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی جائیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگاؤ، بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے قبل لیمو چاٹ لو، نیند بہترین آئے گی۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روزانہ لگائیں۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سفید نمک کی چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے اسے آدھے گلاس پانی میں ڈال دیں۔ مکس ہونے پر نیم گرم پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صبح، دوپہر اور شام کریں۔ انشاءاللہ کھانسی 2 سے 3 دن میں ہی غائب ہو جائے گی۔ کھجور کھاؤ، کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوگی۔ بال گھنے اور کالے کرنے ہیں تو حریر کم از کم 3 دانے صبح و شام کھائیں۔ دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ خاندانی راز ہے، اس سے معدہ بھی تندرست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کے بال سفید ہو رہے ہوں مزید نہیں ہوں گے۔ پکوڑے کھاتے ہوئے اب بد ہضمی کے خوف کو دور کرو۔
اگر بیسن گولتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر لیں تو نہ صرف بد ہضمی کا خوف ختم ہوگا بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں۔ گھر میں تلسی کا پودا لگانے سے گھر میں رزق کی ریل پہل ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر میں دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی انسان چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرے، اس کو محبت کی ضرورت ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بڑا مہربان تھا۔ اس نے 100 کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب سڑک تعمیر ہو گئی اور اس کے افتتاح کا وقت آیا تو اس نے اپنے 3 وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا۔ تینوں وزیر چلے گئے۔ شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، پوری سڑک بہت شاندار بنی تھی، مگر سڑک پر ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا۔ اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بالکل یہی احوال سنایا کہ سڑک پر ایک جگہ کچرا ہے، اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا وزیر آیا تو بہت تھکا ہوا نظر آیا اور پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ بادشاہ کو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت عالیشان بنی ہے، مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، اب سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اور وہاں یہ ایک تھیلا بھی تھا، شاید کوئی بھول گیا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور بولا، یہ کچرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تھیلا بھی۔ اس تھیلے میں پیسے ہیں جو تمہارا انعام ہے۔ اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، دعوے تو سب کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب نکالتے ہیں، چاہتے سب ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے، مگر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو روشن بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس کو زیادہ غصہ ہے وہ 2 کیلے کھا لے۔ شرمگاہ کے بال وقت سے پہلے صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے لگے ہوں وہاں سے نحوست دور ہوتی ہے۔ گرمی دانوں پر کوئی بھی لوشن لگا لو، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ بغلوں میں دانے آنے لگیں تو آلو بخارے کا استعمال بڑھا دیں۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ فالسے کے استعمال سے معدہ گرم نہیں ہوگا۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والے کی مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکری کا مساج کریں۔ حمل کے دوران ساگو دانہ کھانے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ سر پر زیتون کے پودے کا تازہ رس نکال کر لگا دو، ساری عمر بال نہیں سفید ہوں گے۔ جو کا دلیا ہفتے میں ضرور بنا کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے
آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ زیادہ دیر وضو میں رہو، آپ کی عمر بڑھے گی۔ اپنے کان کی لو پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سینے کی بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں ان کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ سمندر کے قریب کچھ وقت گزار لیتے ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔